یا بعض دفعہ ایک لڑکی کا شوہر اس سے عمر میں زیادہ ہے لیکن اس میں کوالٹیز ایسی ہیں, اس میں ایسی خصوصیات ہیں کہ بھئی وہ زیادہ عمر ہونے کے باوجود لڑکی بھی راضی اور اس کا باپ بھی راضی اس پہ. تو جب راضی ہے تو آپ کے پیٹ میں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تو ایسے خام خام. ایک صاحب نے مجھے کہا وہ مولوی صاحب نے 20 سال کی بچی سے نکاح کر لیا یار, خود 50 سال کے ہیں. میں نے کہا بچی کو بیوقوف بنا کے نکاح کیا تو بالکل غلط کیا. اگر بیوقوف نہیں بنایا, بچی کو اپنے بارے میں پوری ڈیٹیل بتائی, اور لڑکی کے باپ کو بھی, بعض دفعہ بچی کو بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے, وہ کم عمر ہے, تجربہ نہیں ہے, لیکن اس کے ابا اور بھائیوں کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہوتا. اس کے بھائیوں سے بھی ملاقات ہوئی, باپ سے بھی ہوئی, سارے راضی, پورا خاندان. اس کا مطلب ان کے لیے اس سے بہتر رشتہ موجود نہیں تھا. تو میں نے کہا اب جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے نا, وہ اس کی نہیں ہو رہی کہ اس بچی نے زیادہ عمر کے آدمی سے نکاح کیوں, اب تکلیف اس لیے آپ سے کیوں نہیں کیا نکاح اس نے. اب اس کا مطلب اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو نہیں مل رہی. کوئی بھی 10 مصلحتیں ہوتی ہیں. دیکھو بہت سے ملحد لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے, لیکن ان کی کمپنی میں داڑھی والے لوگ بھی جاب کر رہے ہیں, حالانکہ ان کو داڑھی بالکل پسند نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں یار جو قابلیت اس کے اندر ہے ہماری کمپنی کو ترقی دینے کے لیے, وہ قابلیت بغیر داڑھی والے میں نہیں ہے, یا اس میں نہیں ہے جو مذہب کے مخالف ہو. تو ہم نے اپنے کام کو فوکس کرنا ہے. نکاح میں بھی بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خواتین سے نکاح اس لیے کیا کہ ان کے والد قبیلے کے سردار تھے. آپ نے اس نیت سے نکاح کر لیا کہ ان کے والد سے رشتہ داری ہوگی اور عرب سے دشمنی میں کمی واقع ہو جائے گی. اس لیے بھی تو نکاح ہوتا ہے. بعض دفعہ اس لیے نکاح ہوتا ہے کہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں, آپ کو کوئی میچور خاتون چاہیے اپنے بچے سنبھالنے کے لیے, آپ بڑی عمر کی عورت سے نکاح کرتے ہیں جو میرے بچوں کو سنبھال لے, اس میں آپ کو 20 سال کی نہیں چاہیے ہوتی. تو بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں. تو جہاں یہ مسئلے مرد دیکھتا ہے کہ میری بہت سی مصلحتیں ہیں, وہاں بعض دفعہ لڑکی اور اس کے باپ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک چیز تو میں چھوڑ رہا ہوں, عمر پہ کمپرومائز کر رہا ہوں, لیکن دوسرے بہت سے فائدے مجھے یہاں حاصل ہو رہے ہیں. اب چونکہ آپ کے ہاں چونکہ نکاح کا یہ جو ملحد لوگ ہیں ان کے ہاں نکاح کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے, درندوں کی طرح, جانوروں کی طرح جس عورت کو چاہو جب چاہے استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دو ڈسٹ بن میں, تو آپ کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو اتنا زیادہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے اتنا, اور کمال کی بات یہ ہے کہ جتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے الحمدللہ ہمارا ایمان بڑھتا ہے کہ ان بیچاروں کے پاس کوئی ڈھنگ کی کرنے کی بات ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی اسلام میں کوئی فالٹ نظر نہیں آتا, کوئی ہوتا تو بتاتے نا. وہ پھر گھما کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے نکاح کیا اتنی کم عمری میں, جن سے کیا ان کو اعتراض تھا. آپ کہہ سکتے تھے اس وقت وہ بچی تھیں, تو جب بڑی ہو گئیں اس وقت بھی وہ خوش تھیں. اس وقت وہ کہہ دیتی میرے ابا نے معاذ اللہ نقل کفر میرے ساتھ غلط کیا, اس وقت خوش تھی وہ, ان کے والد بھی خوش, وہ بھی خوش, اور وہ تو اتنا خوش کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. وہ اس قسم کے مشورے اگر ان کو کوئی دے جا کے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے, وہ کہیں گے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اس لیے ان تلوں میں تیل نہیں ہے.